دی گئی ہے۔ 1. روحانی فضا اور حضرت داؤد علیہ کی تلاوت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت اور دلکش آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو پوری کائنات تھم جاتی تھی۔ مچھلیاں لہروں سے نکل کر کنارے پر جمع ہو جاتیں، پرندے ہوا میں پر پھیلا کر رک جاتے اور سایہ کرتے، پہاڑ آپ کی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح گنجائمان کرتے۔ اس وقت سمندر کے کنارے ایلا نام کے شہر میں بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے جن کا مکھیہ پیشہ مچھلی پکڑنا تھا۔ 2. اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن سیٹرڈے مقرر کیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ اس دن کوئی شکار نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ نے ان کی نیت آزمانے کے لیے ایک کرشمہ دکھایا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں نڈر ہو کر پانی کی سطح پر اچھلتیں اور کنارے تک آ جاتیں۔ باقی دن مچھلیاں گہرے سمندر میں چلی جاتیں اور بہت مشکل سے ہاتھ آتیں۔ 3. انسانی لالچ اور چالاکی ہیلہ سازی۔ کافی سمے تک تو لوگ صبر کرتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو سیدھے طور پر توڑنے کی ہمت تو نہیں کی، لیکن ایک چالاکی نکالی۔ انہوں نے کنارے پر بڑی بڑی نہریں اور گڈھے کھود دیے۔ شنیوار کو جب مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڈھوں میں آتیں تو وہ پیچھے سے راستہ بند کر دیتے۔ مچھلیاں وہیں پھنس جاتیں اور وہ انہیں اگلے دن رویوار پکڑ لیتے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتے کہ ہم نے شنیوار کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو صرف انہیں روکا ہے، لیکن اصل میں یہ خدا کے حکم کا مذاق تھا۔ 4. قوم کا 3 حصوں میں بٹنا۔ جب یہ گناہ بڑھنے لگا تو پوری بستی 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ 1. گنہگار جو چالاکی سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور عیش کر رہے تھے۔ 2. نیک اور نڈر لوگ جو ان گنہگاروں کو ٹوکتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ 3. خاموش رہنے والے، یہ خود تو نیک تھے لیکن برائی کو روکتے نہیں تھے۔ وہ ٹوکنے والوں سے کہتے، تم انہیں کیوں سمجھاتے ہو جنہیں اللہ تباہ کرنے والا ہے؟ جب گنہگار نہیں مانے تو نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کا تعلق ان نافرمانوں سے ختم ہو جائے۔ 5. عذاب کا آنا، بندر بن جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو آپ نے ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ ایک صبح جب نیک لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ نافرمانوں کی بستی میں کوئی ہلچل نہیں ہے۔ جب دیوار پھاند کر دیکھا گیا تو منظر بڑا خوفناک تھا۔ وہ تمام لوگ جو گناہ میں شامل تھے بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ وہ اپنی انسانی عقل تو رکھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پیروں میں گر کر روتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ 6. عبرتناک انجام۔ اللہ کے عذاب کی چپیٹ میں آئے یہ لوگ 3 دن تک اسی حال میں رہے، نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے۔ تیسرے دن ایک تیز آندھی آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ختم ہو گئے، ان کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکام